آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کوئی چیز بھی بے جوڑ نہیں بنائی، ہر چیز کا جوڑا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ میاں بیوی کے جوڑے کے حوالے سے قرآن نے بڑی عظیم بات بتائی. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے. یا اللہ اس کی یہ تیری کیسی نشانی ہے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیں نشانی ہوتی کیا ہے. نشانی سے منزل کا پتہ چلتا ہے، نشانی سے منزل کی معرفت نصیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے احمد آباد جانا چاہیں تو راستے میں ہم کو نشانی مل جاتی ہے، لکھا ہوتا ہے احمد آباد کا راستہ اس طرف ہے، ایئرپورٹ کا راستہ اس طرف ہے، احمد آباد اتنا کلومیٹر ہے. اس نشانی سے ہمیں منزل کا پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اے اللہ یہ جوڑا تو نے بنایا، لیکن تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے نصیب ہو، تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے جو ہے سکون حاصل کرو. تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا گیا، تمہاری بیوی بنائی گئی اور اس بیوی کے ذریعے تم سکون حاصل کرو. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی زندگی کے اندر سکون کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ذکر کے ذریعے اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. درود شریف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. گنبد خضرا کی زیارت کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پروردگار نے بیوی کو بھی سکون کا ذریعہ عطا فرمایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک عمر ہوتی ہے زندگی کی. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی ہے، اس کا باپ کرتا ہے. وہ ننھا سا بچہ برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ماں اسے دھلاتی ہے، ماں اسے نہلاتی ہے، ماں اسے پاؤڈر لگاتی ہے. یہی بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تو خود سے نہاتا ہے. اب ماں کے سامنے ننگا گھومنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتا ہے، کپڑے الگ سے روم میں جا کر کے پہنے گا. چھپی ہوئی زندگی. اب اپنی وہ چیز جسے چھپانا چاہیے، جو شرم کی چیز ہے، وہ اسے چھپائے رکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد اس کے اندر خواہش جنم لینا شروع کر دیتی ہے. اور جب وہ خواہش جنم لیتی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو ماں سے چھپائے رکھا تھا اور جس چیز کے ذریعے وہ پردہ کیا کرتا تھا، اب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو سبیل ہونی چاہیے جس کے سامنے اپنے پورے وجود کو ظاہر کر دے. یہاں ایک بڑی پتے کی بات عطا کرتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. بتا